الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الحمدللہ آج ہم نے تراویح میں 9ویں پارے کو مکمل کیا. سورہ اعراف مکمل ہوئی اور سورہ انفال شروع ہوئی. اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ قیامت کے دن تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کے ہلکے سے اثرات انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یعنی ایک بستی والوں کی تعلق سے فرمایا کہ ان لوگوں نے ایمان لایا اور تقوی اختیار کیا تو ہم نے ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکت کے دروازے ان کے لیے ہم نے کھول دیے. تو جو لوگ دنیا میں ایمان لاتے ہیں، سچے اور پکے ایمان کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا میں انسان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. رزق کا جو معاملہ ہے اللہ نے یہاں پر برکت کا تعلق فرمایا، تو انسان کے رزق کا جو معاملہ ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی آدمی اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاش کے ذرائع یعنی اس کے رزق کے روزی کے ذرائع اللہ رب العالمین خود بخود نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین اس کو رزق دے گا کہ وہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ مجھے اس جگہ سے بھی رزق ملنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے، کیا مطلب ڈر کر کے؟ ڈرتے ہوئے اللہ نے جو حلال طریقے ہمیں دیے ہیں ان حلال طریقوں سے اگر آدمی زندگی گزارے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو کہیں نہ کہیں سے رزق کا جو راستہ ہے وہ فراہم کرے گا. جو آدمی بھی اللہ سے ڈرے گا، بس اللہ رب العالمین کے حوالے ہے یہ کہ اللہ رب العالمین اللہ سے ڈرنے والے جو بندے ہوتے ہیں، متقی بندے، ان کو بھوکا نہیں مارے گا، انہیں برباد ہونے نہیں دے گا. اللہ سے ڈرنے والا انسان حرام چیزوں سے بچ رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے اس کا رزق انتظام کر دے گا. اور صرف رزق کا معاملہ ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا یجعل لہ مخرجا، یعنی کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اللہ رب العالمین اس مصیبت سے نکلنے میں، اس مصیبت سے باہر آنے میں، پریشانی سے باہر آنے میں کوئی نہ کوئی راستہ اللہ رب العالمین خود بخود انتظام کر دے گا. بندے کو چاہیے کہ بس وہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے مسائل حل کر دے گا، پریشانیوں کو حل کرے گا، رزق کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرے گا. اگر آج ہماری زندگیوں میں رزق کے مسائل ہیں، ہمارے کاروبار میں کہیں نہ کہیں پریشانی ہے یا زندگیوں میں پریشانیاں ہیں، تو خود ہر آدمی کو اپنے اپنے دامن میں ایک مرتبہ جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا کوئی حرام کام تو میں نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ سے نعمتیں چھین رہا ہے. انسان کو سوچنا چاہیے. اور اللہ نے اس آیت میں یہ بھی بیان فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر دنیا میں لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ سے ڈر کر کے زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی انہیں عذاب چکھاتا ہے. قیامت کے دن تو اچھائی اور برائی کا بدلہ ملے گا ہی، دنیا میں بھی ہلکا سا اس کا دکھائی دے گا انسان کی زندگی پر. یہ اللہ رب العالمین ان باتوں کو یہاں پر بیان کیا. اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العالمین نے، ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون
اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی محنت کرنی پڑی، کوئی معمولی سی محنت نہیں تھی۔ وقت کا جو فرعون یعنی بادشاہ جو ظالم تھا، انسان تھا، ایسا ظالم انسان کسی پر بھی جو اس کو رحم نہیں تھا، بڑا ظالم انسان، اور بچوں کو قتل کرنا، ہمیشہ لوگوں پر ظلم کرنا، اس طرح کا اس کا معاملہ تھا۔ ایسے وقت میں ایک ظالم بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونا حق کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت ہی جگر والا کام تھا۔ اس موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے اور جو حق کے لیے انہوں نے جو بنی اسرائیل کے لیے لڑائی کی، اتنا سب کچھ کیا، اور آخر میں فرعون مارنا چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے، اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی، فرعون ڈوب کر مر گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اتنی محنت کے بعد ایک نبی نے، ایک پیغمبر نے اتنی محنت کی قوم کے لیے، لیکن اس قوم کے پاس جو ہے حس نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کیسے کیسے کام کیے۔ ان لوگوں نے جب سمندر پار کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں بچا لیا، جب اس جگہ پر گئے اور وہاں پر دیکھا کہ کچھ بستی کے لوگ ہیں، کچھ معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی یہ بستی والے جیسے جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اس طرح سے ہمارے لیے بھی کوئی ایک بت بنا کر دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین اتنی جو نشانیاں دکھایا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے اتنی نشانیاں دیکھی، پیغمبر نے اتنی محنت کی، اتنا سب کچھ ہوا، اللہ نے بچا لیا، بہت ساری رحمتیں نازل ہوئیں، بہت ساری برکتیں نازل ہوئیں، اس کے باوجود بھی ان کی ناشکری دیکھیے کہ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ ہمارے لیے کوئی ایک معبود کا انتظام کر دیجئے۔ تو اتنے موسیٰ علیہ السلام بڑا غصہ ہوئے، ان لوگوں کو جو ہے سمجھایا، یہ سب کچھ ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے طور پر، اللہ رب العالمین نے تورات کے نزول کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ السلام جا کر واپس آئے تو آ کر دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک بچڑے کو جو ہے معبود بنا لیا ہے اور اس کی عبادت شروع کر چکے ہیں۔ تو ایک نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اتنی محنت کیے، بڑی محنت کی موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی کامیابی کے لیے، اس قوم کو نجات دلانے کے لیے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آخر میں دیکھیے ان کا نتیجہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کس طرح کا دھوکہ کیا، کس طرح سے جو ہے ایک پیغمبر کو انہوں نے جو ہے تکلیف دی۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم چیز کا تذکرہ فرمایا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا غیب کا علم تھا یا نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا اللہ رب العالمین نے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں جو ہے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ اٹھاتا، مجھے زندگی میں کوئی پریشانی ہی نہ آتی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی طرح کا غیب کا علم نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باتیں جو لوگ نہیں جانتے تھے ان باتوں کو وحی کے ذریعے بتاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، بلکہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا کہ فلاں جگہ پر ایسا ہے یا فلاں کوئی ایسی چیز ہے، فلاں ایسی چیز ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بتایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا صاف سیدھا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا ہے، صرف اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے۔ اس بات پر ہمارا پکا جو ہے ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اصحاب السبت کا تذکرہ فرمایا۔ اصحاب السبت، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر ہفتے کے دن جو ہے مچھلی پکڑنے کو حرام قرار دیا۔ اس دن جو ہے عبادت کرنا تھا، لیکن یہ لوگ جو ہے ہیلے بہانے کر کے جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو کچھ لوگ اچھے تھے، کچھ لوگ برے تھے۔ تو جو اچھے لوگ تھے، کچھ لوگ، ان لوگوں نے آ کر سمجھایا کہ ایسا مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، ان لوگوں نے سمجھایا۔ لیکن ایک تیسری اور جماعت تھی جو اچھے ہی لوگوں کی تھی، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اچھے ہی لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کیوں ان لوگوں کو سمجھا رہے ہو؟ چھوڑ دو، یہ لوگ تو برباد ہو جائیں گے، ان لوگوں پر عذاب آ جائے گا، چھوڑ دو۔
یہ ان لوگوں نے جو ہے خود سمجھانے والوں سے کہا، لیکن جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو سب ختم ہو گئے، صرف ان لوگوں کے جو ہے سمجھا رہے تھے لوگوں کو. جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ دیکھ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں، شرک ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو دیکھ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں پر بھی عذاب آ گیا. یہی بات اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں سورۃ الانفال میں فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم اس فتنے سے ڈرو جو کہ تم سارے لوگوں پر آئے گا، کسی ایک خاص جو معاشرے پر نہیں. یعنی جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے تو اس معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، سب پر اللہ کا عذاب آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ ان لوگوں نے انہیں دیکھ کر جو برائی سے نہیں روکا، خود عمل کرتے لیکن برائی سے نہیں روکا، اس لیے اللہ رب العالمین کا عذاب سب پر آئے گا. تو یہ اللہ رب العالمین کے دین کا پیغام کو پہنچانا یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے. اس بات کو جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. اس صورت میں اس بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات یہ بتائی، عہد الست کا جو ہے تذکرہ فرمایا. عہد الست کیا ہے؟ ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہر انسان سے یہ عہد لیا ہے. کیا عہد لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا، اللہ نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم سب نے یہ کہا ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. ہم سب یہ وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ رب العالمین سے، یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یہ وعدہ کر کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جب قیامت کے دن آؤ گے تو یہ کہو کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم لوگ تو جو ہے غفلت میں تھے، ہم بھول گئے تھے، ہمیں یاد نہیں تھا. اس طرح کی باتیں مت کرو. تم وعدہ کر کے جو اس دنیا میں آئے ہو، عہد لے کے اللہ رب العالمین سے جو ہے دنیا میں آئے ہو، یہ بتایا. اور پھر فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اور یہ بھی نہ مت کہنا کہ میرے باپ دادا جو شرک کر رہے تھے تو میں نے بھی کر لیا. تو اس طرح کی باتیں مت کرو. اس بات کو یاد رکھ لو، یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے بتائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات یہ بتائی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پاکیزہ نام ہیں، اللہ کے بہت ہی اچھے بہترین نام ہیں. ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، ان ناموں کے معنی کو سمجھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں جو آدمی ان معانی کو سمجھتا ہے یا یاد کر کے جو ہے سمجھتا ہے، اس کی ایک بڑی فضیلت بھی بتلائی گئی ہے. تو اللہ کے جو نام ہیں بڑے بہترین نام، ان ناموں کو جو ہے یاد کرنا چاہیے. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جب تم دعا کرو گے اللہ رب العالمین سے تو اپنی دعاؤں میں اللہ کے ان ناموں کو جو ہے اس کا تذکرہ کر کے اللہ سے دعا کرو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو جو ہے بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر. اگر رزق کی پریشانی ہے انسان کو تو اللہ تو بڑا رزاق ہے. اللہ نے قرآن میں جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے. تو دعا میں ہم کہیں اللہ تو جو ہے رزق دینے والا ہے، رزاق ہے تو، اللہ تو مجھے رزق دے. تو اس طرح کی جو اللہ کے جو نام ہیں اس کو اگر ہم جو اس کا تذکرہ کر کے دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو اس دعا میں بڑی تاثیر پائی جاتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہا فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ان ناموں کو تم اپنی دعاؤں میں تذکرہ کر کے دعا کرو. یہ اللہ رب العالمین نے کہا. بیماری ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے جو ہے تذکرہ کریں کہ اے اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا. ان چیزوں کا اللہ کے جو نام ہیں اور صفات ہیں ان کا تذکرہ کر کے اللہ سے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. اس کا تذکرہ جو ہے یہاں پر اس آیت میں کیا گیا. اس کے بعد ایک اور اہم بات بتلائی گئی اس سورت کے آخر میں، سورۃ الاعراف کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا، تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو عربی زبان میں اسمعوا کا معنی ہوتا ہے سنو، استمعوا کا معنی ہوتا ہے غور سے سنو. تو اللہ رب العالمین نے استمعوا کا لفظ استعمال کیا، اسمعوا نہیں. استمعوا کا معنی ہوتا ہے غور سے سنو. تو اللہ نے کہا غور سے سنو، یعنی تم ادھر ادھر کی لغو کی باتوں میں، غیر ضروری کاموں میں مت پڑو. فاستمعوا له وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ.
قرآن کی تلاوت چل رہی ہے ایک طرف اور دوسری طرف باتیں کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ضروری باتیں یا آوازیں کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا، آداب بتلائے ہیں کہ قرآن کی جو ہے اس کا آداب کیا ہے، کیسے اس کو سننا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے بتایا۔ تو قرآن جب کبھی کہیں تلاوت ہوتی ہے تو اس بات کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آواز نہ کریں۔ گھروں میں بھی تلاوت لگاتے ہیں ہم، پڑھنا چاہیے، اگر تلاوت لگاتے ہیں سننے کے لیے تو تلاوت لگا کر کے اپنے اپنے کاموں میں مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ عمومی طور پر گھروں میں جو ہے آڈیو لگاتے ہیں، تلاوت لگا کر کے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف تلاوت ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، تو تلاوت لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو گھروں میں ایسے ہی جو ہے برکت کے لیے نہیں اتارا اللہ رب العالمین نے، پڑھ کر کے جو ہے ہمیں برکت حاصل کرنا ہے، یا پھر کم از کم اگر آڈیو لگا ہی رہے ہیں سننے کے لیے تو لگا کر کے سننا چاہیے۔ اگر لگا کر کے ہم جو ہے بیکار کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ قرآن کے ساتھ بے ادبی ہے، اس کا جو ہے ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کو ہم پڑھیں یا سنیں تو اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے سے قرآن مجید کی جب تلاوت ہم کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس سے جو ہے اس میں بڑی تاثیر پائی جاتی ہے۔ خصوصی طور پر اگر ہم کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں نماز میں، اگر سمجھ کر ہم پڑھتے ہیں سورت کو تو نماز میں بڑا خشوع پایا جاتا ہے، نماز میں جو ہے ہمارا پورا دھیان ان آیتوں کے معانی میں چلے جاتا ہے اور ہم لوگ جو ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہم عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان جو ہے ہمیں ادھر ادھر لے کے جاتا ہے، مختلف خیالات میں لے کے چلے جاتا ہے۔ اب ان خیالات سے بچنے کے لیے، نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، یا پھر تلاوت ہو رہی ہے تو اس کو ہم سمجھیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے جو کچھ بھی اس کے لیے جو ہو سکتا ہے ہم جو ہے کلاسز جوائن کریں۔ اس مسجد میں بھی الحمدللہ کلاسز کا انتظام ہے، ٹرانسلیشن کے، ترجمے کے، جوائن کریں، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن مجید کو جو ہے جتنا ہو سکے سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف اگر ہم تلاوت کریں اس کا تو اجر ملے گا ہی، لیکن سمجھ کر پڑھنے کا اس کا ایک الگ اجر ہے، اور نماز میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہے، ہمارا دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، ہم پورے جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ جو ہے آداب ہیں قرآن مجید کے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال میں بتائی، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ یاد رکھو، اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا، یاد رکھو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انسان دنیا کی اللہ رب العالمین نے جو زندگی دیا ہے، 70 سال، 60 سال، 100 سال، جتنی بھی ہو، پوری زندگی تقریباً انسان انہی دونوں چیزوں کے پیچھے لگا دیتا ہے، یا تو مال کو بڑھانے کے لیے یا پھر اولاد کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے اولاد کی محبت میں پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ نے ان دونوں چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اس لیے کیا کہ بعض اوقات ان دونوں چیزوں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی مال کو بڑھانے کے لیے یا اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اولاد کی جو ہے ان کا فیوچر بنانے کے لیے، بعض اوقات انسان حرام چیزوں سے بھی جو ہے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ فتنہ ہے تمہارے لیے، ہوشیار رہو، مال کماتے ہو تو سوچ سمجھ کر مال کماؤ، ایسا نہیں کہ تم جو ایسا نہ ہو کہ تم حرام چیزوں میں پڑ جاؤ۔ اور اولاد کی محبت جو ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کی محبت میں کہیں تم جو ہے شرعی حدود کو پار نہ کر جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ نے یہ بتلایا کہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے مال، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے تو دشمن ہی کہا اللہ رب العالمین نے، اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، فَاحْذَرُوهُ، تم ان سے بچو۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں وہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تم برا سلوک کرو، نہیں۔ انسان بعض اوقات ان کی محبت میں شرعی حدود پار کر جاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، تو یہی چیزیں، یہی لوگ تمہارے لیے دشمن جو ہے ثابت ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی۔ تو جو فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ فتنہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے تباہ کر دیتا ہے۔ تو انسان کو جتنا ہو سکے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صرف مال، اولاد، بیوی بچے ہی نہیں، بلکہ آزو بازو پڑوس میں ہمارے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر فتنے ہیں۔
آج دنیا میں ہر جگہ فتنے ہیں، تو فتنے کی جو بھی جگہیں ہوتی ہیں ان جگہوں سے بچنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کیا دینی جگہوں پر بھی فتنے پائے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر جو فتنے پائے جاتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، فرمایا امسک علیک لسانک، فرمایا تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں رہو، ادھر ادھر خامخواہ جو ہے غیر ضروری کاموں کے لیے باہر مت نکلو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر فرمایا اگر تم کسی چیز کو اچھی طرح جانتے ہو صرف اسی چیز میں مداخلت کرو، ہر کام میں جو اچھا یا برا آپ نہیں جانتے لیکن انوالو ہو رہے ہیں، ممکن ہے آپ فتنے میں پڑ سکتے ہیں، تو آپ اچھی طرح جان لو کسی چیز کو، اگر تمہیں معلوم ہے کہ وہ جگہ اچھی ہے تو وہاں پر جو ہے مداخلت کرو، اگر آپ کو جو معلوم ہے کہ وہ جگہ اچھی نہیں ہے وہاں پر مداخلت کرنے سے آپ فتنے میں پڑ سکتے ہیں، خواہ مخواہ مداخلت مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہا امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان انسان کو دنیا میں بڑے بڑے فتنوں میں ڈال سکتی ہے۔ انسان آج دنیا میں کوئی ایک لفظ بول دیا، ایسی کوئی بات جس سے جو ہے کسی کو تکلیف ہوئی تو بڑے سے بڑے فتنے میں پڑ سکتا ہے، کسی گروپ کے خلاف بول دیا، کسی جماعت کے خلاف بول دیا، کسی بڑے آدمی کے خلاف بول دیا تو بس اس کی زندگی کا ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ یہ حالات آئیں گے دنیا میں کہ آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری کاموں کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہنا یہ غیر مناسب ہے۔ تو انسان جو ہے ہر کسی کی چیز میں، ہر کسی کی جو ہے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، جتنا ہو سکے اپنے زبان کو اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ اگر انسان زیادہ سے زیادہ بات کرے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مشورے دینے کی کوشش کرے گا یا لوگوں کے خلاف بولنے کی کوشش کرے گا تو یہی زبان اس کو مصیبت میں ڈال سکتی ہے۔ تو غرض یہ کہ دنیا میں ہر جگہ فتنہ ہے، ہر چیز میں فتنہ ہے، ہر فتنے سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ جو فتنہ اللہ رب العالمین نے جس کا تذکرہ فرمایا کہ مال اولاد وغیرہ، اس کے سلسلے میں انسان کو ہوشیاری سے جو ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری تراویح کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرما، رب العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، رب العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ جن کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ ساری پریشانیوں کے لیے آسان راستہ بنا دے، رب العالمین جب تک دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔